بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے قائم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے باعث فخر ہیں، ہمارا ناز ہیں، ہمارا مان ہیں آج کے ہمارے مہمان۔ آج کے ہمارے مہمان اپنی ذات میں یکتا، اپنی شاعری میں یکتا، نثر نگاری میں یکتا، ان کی کاوشات ادب سے جو ان کا ایک تعلق ہے، میں اس بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں، بلا تکلف یہ بات کہی جا سکتی ہے، ادب سے محبت کرنے والا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا اردو کی آج اگر کوئی شناخت ہے تو وہ جناب نصیر ترابی ہیں۔ نصیر بھائی آج ہماری بزم میں شریک ہوئے، ہمارے لیے انتہائی عزتوں کی بات ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آج ان کی گفتگو سے آپ تمام اور ہم استفادہ کریں گے، ان کے کلام کو سماعت کریں گے، ان کے کلام سے استفادہ کریں گے۔ آج ایک اہم موضوع پر ہماری درخواست پر وہ حاضر ہوئے ہیں، ہم اس موضوع کو آپ سے شیئر بھی کریں گے۔ پہلے میں آپ کو آج کے خوبصورت مہمان سے ملاؤں، نصیر ترابی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں میٹرو کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بزم شاعری میں شرکت فرمائی اور ہمیں عزت بخشی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ نصیر بھائی، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مصروفیات کے سبب سے میں آگاہ ہوں اور آپ بہت زیادہ وقت نہیں دے پائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی میں چاہوں گا کہ میں ڈائریکٹ اس بنیادی نقطے کی جانب آؤں اور اس پر آپ بہتر انداز سے روشنی ڈال سکتے ہیں کہ گزشتہ دنوں افتخار عارف صاحب نے ایک تقریب میں دوران گفتگو فرمایا کہ کراچی کے شعراء مصرع کہنا نہیں جانتے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ بہت برہم دکھائی دیے، صرف آپ ہی برہم دکھائی دیے، کیوں؟ ایسی کیا وجہ تھی، یا ان جملوں میں ایسی کیا بات تھی جو آپ اس قدر برہم ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ میں ہرچند کہ میری پیدائش برٹش انڈیا کی ہے، لیکن میری ابتدائی تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی سب کراچی میں ہوئی، یعنی میں کراچی ہی میں پروان چڑھا۔ تو کراچی میرے لیے میرا ایک رومانٹک مسئلہ ہے۔ کراچی سے میں بہت جذباتی طور پر مجھے لگاؤ ہے، اور مجھے جب بھی کراچی کی بابت کوئی محسن کش کچھ حرف گیری کرتا ہے تو میری طبیعت میں ایک اختراج پیدا ہوتا۔ اب آپ نے بات کی افتخار عارف کی، آپ یوں تو جانتے ہیں کراچی کے بارے میں ایک عام مزدور بھی یہ کہتا ہے کہ کراچی غریب پرور ہے۔ بے شک، بجا فرمائیں۔ افتخار عارف 1966 میں پاکستان آئے اور کراچی آئے، اور کراچی آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلی ملازمت ایک نجی انشورنس کمپنی آدم جی جنرل انشورنس میں کلرک کی حیثیت سے نوکری کا آغاز کیا۔ کلرک کی حیثیت سے؟ اور اس کے بعد ہی ساتھ ہی ریڈیو پاکستان کراچی اسٹیشن کی ایکسٹرنل سروس سے وہ ہندی میں خبریں پڑھا کرتے تھے۔ اچھا۔ اس ایکسٹرنل سروس میں جب یہ جانے آنے لگے تو وہاں ان کی ملاقات اور ان کی بیٹھکیں، ان کی صحبتیں عبید اللہ بیگ اور قریش پور کے ساتھ شروع۔
اس زمانے میں ایکسٹرنل سروس کے انچارج ڈائریکٹر جو تھے وہ سلیم گیلانی صاحب تھے. تو سلیم گیلانی صاحب اپنے ہی دفتر میں قریش پور اور بیگ صاحب کے ذریعے ایک چیستان سے وقت گزارا کرتے تھے, چیستان کھیلتے تھے. اچھا. انہیں بڑا شوق تھا. پھر اس میں عارف کو بھی شامل کر لیا. اسی چیستان کو سلیم گیلانی اسلم اظہر کی دوستی میں ٹیلی ویژن پر لائے کسوٹی کے نام سے. اچھا. تو کسوٹی میں قریش پور, عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف, وہاں کسوٹی شروع. ادھر 66 سے 69 تک آدم جی ہی میں یہ ملازم تھے بحیثیت کلرک. 70 یا 71 کے قریب آ کر انہیں سلیم گیلانی نے اسلم اظہر سے کہہ کے انہیں اسکرپٹ ایڈیٹر کے عہدے پر کراچی اسٹیشن میں تعینات کروایا. اس جگہ پر جہاں ان سے پہلے مختار صدیقی اور شہزاد احمد تھے. خیر, تو پتہ یہ چلا کہ وہاں سے یہ کسوٹی کرنے لگے. اسی کسوٹی کے دوران میں چونکہ عبید اللہ علیم ان کا سینئر تھا, پہلے سے تھا وہاں, وہ تانا زن ہوتا تھا ان پر اور یہ کہا کرتا تھا کہ یہ کیا فیروز سنس کی فہرست رٹ کر تم کسوٹی کھیلتے ہو, ہم بڑے لوگ ہیں, ہم شاعر ہیں. تو اس فقرے بازی سے یہ بہت بیزار تھے. اور چونکہ میرے ایک دوست, میری طالب علمی کے ایک دوست خلیق علوی جو ان کے ساتھی تھے آدم جی میں, انہوں نے ہی مجھ سے ان کو ملایا تھا 1966 میں. اور میں اس زمانے میں ناظم آباد میں ایک کافی ہاؤس تھا, وہاں بیٹھا کرتا تھا. یہ بھی آنے لگے تھے وہاں. اور پھر جب ان سے دوستی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی علیم یہ کہتا ہے, علیم یہ کہتا ہے. میں نے کہا بھائی تم خود, اور چونکہ لکھنؤ سے آئے تھے, موضوع طبع تھے, میں کہا تم بھی شعر کہو. اچھا. اور میں نے کہا پیروڈی سے شروع کرو. تو کچھ اس طرح کام کرنا شروع کیا انہوں نے. تو خلاصتاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کسوٹی سے شاعری پکڑی, شاعری سے پھر انہوں نے افسری پکڑی, اور اب بعد میں شاعری کو افسری کا تڑکا لگانے لگے اور افسری کو شاعری سے تڑکا لگانے لگے. یہ ان کا معمول ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو شکیل عادل زادہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے شکیل عادل زادہ کو فون کیا اور کہا کہ ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ کراچی کی محرومی کو رفع کرنے کے لیے جان ایلیا کو صدارتی ایوارڈ دے دیا. بالکل بالکل میرے علم میں ہے. پیش. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جان کی علمی حیثیت اور اس کی شاعرانہ طاقت سے واقف نہیں تھے. جان کو کراچی کی محرومی کے حوالے سے ایوارڈ دیا جا رہا تھا. بالکل ایسے. اور یہ بات وہ کہہ رہا تھا جو کراچی کا احسان شناس نہیں بلکہ احسان کش ہے, جس کراچی نے افتخار عارف کو ملازمت دی, عزت دی, آبرو دی, شہرت دی, شاعری دی. بے شک. اور اس طرح ان کا مقدر سنوارا کراچی نے. واہ. یہ کراچی پہلے, اب جان کے اس جملے سے اندازہ لگا لیجئے. اس کے بعد اب یہ جو نئے بچے ہیں ہمارے, نئے لوگ, آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ پورے پاکستان کے کسی بھی علاقے کی ادبی حیثیت تقسیم کے بعد وہ نہیں تھی جو کراچی کی تھی. واہ, خوبصورت. تقسیم ہند کے فوراً بعد آرزو لکھنوی آئے, حیدر دہلوی آئے,
اور پھر کراچی میں زیڈ بخاری کے ذریعے اور ریڈیو پاکستان کے ذریعے ایک گیلیکسی تھی ادیبوں و شاعروں کی، ریڈیو پاکستان۔ خود مجھ سے احمد فراز نے کہا کہ میں 51 سے 54 تک کراچی اسٹیشن پر جو پشاور سے ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، تو اس دوران میں نے جتنی زبان و بیان کراچی میں سیکھا کہیں نہیں سیکھا تھا۔ فراز صاحب نے کہا، فراز نے مجھ سے کہا۔ آپ خود مستند ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ اس بات پہ ناز کرتے تھے، کہتے تھے زبان و بیان اور شاعری کا جتنا حسن اور جو محاسن میں نے کراچی سے عکس کیے ہیں، جو کراچی سے استفادہ کیا، وہ کہیں نہیں ہوا تھا زندگی میں۔ خود 1962 میں فیض صاحب آئے، جبکہ فیض صاحب کو لاہور کے اہل لاہور کے بہت اہم ترین ارباب لاہور نے انہیں بہت اچھا آفر کیا تھا لاہور میں روزگاری طور پر۔ فیض صاحب کو فیض صاحب نے نہیں کہا، فیض صاحب کو کراچی بہت پسند، انہوں نے کہا یہاں بڑی پذیرائی ہے، ادب کی بہت پذیرائی ہے، شاعری کی بہت پذیرائی ہے۔ وہ یہاں کی سماعتوں سے بہت لہلوٹ ہو گئے، تربیت یافتہ سماعت ہیں، بڑی تربیت۔ واہ۔ اچھا، پھر کراچی کا کیا حال تھا اس وقت؟ دیکھیے، آرزو لکھنوی اور حیدر دہلوی یہ تو بڑے بزرگ اساتذہ میں تھے۔ اس کے بعد کی جو صف تھی، مثلا زیڈ بخاری، مثلا ماہر القادری، تابش دہلوی، نازش حیدری، بہار کوٹی، فضل احمد کریم فضلی، شاعر لکھنوی، کیا کیا، یعنی یہ لوگ اپنی نشستوں میں شام، نقشب جارچوی، واہ، ان کی جو بیٹھکیں تھیں، گھریلو بیٹھکیں، اس میں نشستیں ہوتی تھیں اور نئے لوگوں کی پذیرائی ہوتی رہتی تھی، نوواردوں کی وہ حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے۔ یہ تھا اس وقت کراچی۔ اب اس کے بعد کا جو دور ہے، ظاہر ہے کہ جو 59 اور 60 کے بعد آیا ہے، جس میں محمد حسن عسکری صاحب، مدنی صاحب، سلیم احمد، قمر جمیل، ان کی وجہ سے کراچی کی ادبی فضا میں ایک نئے رجحان کا ایک تبدیلی کا عنصر تھا، ایک نئی تبدیلی، نیا رجحان داخل ہوا کراچی میں۔ یہ تو بڑے لوگ، خیر اس وقت کے حساب سے اگر دیکھیں آپ تو جو میں، باقی تو چلو سینئر سب مر گئے، مثلا اطہر نفیس مر گئے، احمد حمدانی مر گئے، جمال پانی پتی مر گئے، یہ لوگ تو چلی ٹھیک تھے، لیکن جو 3 اہم نام تھے کراچی کے اس وقت جو ہم سے سینئر تھے، جون ایلیا، سیر انصاری، عبید اللہ علیم، ایک رونق تھے کراچی کی۔ واہ، ادھر آئیے آپ، اس کے بعد اب جو لوگ جو مر گئے ہیں ان کا تو کیا ذکر کرنا، مثلا ثروت حسین، لیاقت علی عاصم، جمال احسانی، صغیر ملال، بہرحال یہ سب تھے۔ اور اس میں پھر مدیروں کا بھی ایک کردار تھا۔ صحبہ لکھنوی کے دفتر میں بھی ایک ادیبوں شاعروں کی بیٹھک رہتی تھی، نسیم درانی کے سیب میں بھی ایک شاعروں کیا کی، بات ادیبوں کی ہے، بیٹھک کیا رہتی بات تھی۔ ہے۔ بڑی سرپرستی نسیم واہ، نے کی لوگوں کی۔ بے شک، افتخار افتخار عارف نے کہا کہ یہ 10 مصرے جو ہیں پروین شاکر نے میرے یہاں سے چرائے ہیں، میرے شعر ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ اس کی چالاکی دیکھیے، یہ محمود شام کو کیوں لکھا، احمد ندیم قاسمی کو کیوں نہیں لکھا، سلیم احمد کو کیوں نہیں لکھا، بے شک، یہ جو کہ ادب کی بڑی طاقتیں تھیں اور جو جس بات پہ بات ہوتی تھی۔ تو پتہ چلا محمود شام کو اس لیے انوالو کیا کہ وہ شاید یہ سوچ کر لکھا کہ محمود شام اس کو جنگ میں لگا دیں گے، اچھا، کیونکہ اس شہرت کا بھی تو ایک اس کو عارضہ ہے، ایک بیماری ہے شہرت کی۔ تو اتفاق سے پروین نے مجھ سے ذکر کیا، میں نے کہا خاموش رہو، کوئی بات نہیں، یہ از خود ڈیزالو ہو جائے گا، یہ ایسی بات ہے۔ کیوں؟ میں نے جب اس کو تسلی نہیں ہوئی تو میں نے کہا کہ قمر جمیل نے
طاہر مسعود کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر طاہر مسعود کو، اس نے جب پوچھا کہ افتخار عارف کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا یہ تماشبین ہے. تو میں نے اس میں الگ سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا تماشبین تو قمر جمیل کے زمانے میں تھا، اب یہ اٹھائی گیرا ہے، نصیر بھائی کیا دہشت گرد ہے. میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا فیض کے خلاف نظم لکھ دی، ایک دہشت گردی پھیلائی. کیوں؟ فیض پر نہیں اثر ہو رہا تھا، نو واردوں پر ایک اثر پڑا کہ یار فیض پر لکھ دیا. اچھا، یہ بھی ایک حربہ تھا، یہ ایک حربہ ہے، گفتگو میں آنے کا اور نہیں نمایاں ہونے کا، حلقے میں نمایاں ہونے کا. مگر فیض کو برا کہنے کے پیچھے اس وقت وہ سلیم احمد کی چھتری میں جانا چاہتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں فیض کے بارے میں 2 ممتاز روزنامے یہ لکھ رہے تھے کہ فیض پاکستان میں روس کے سفیر ہیں. تو یہ اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے یہ بات کی. خیر سلیم احمد تو بے نیاز آدمی تھے، ایسے چھچورے پن سے تو وہ نہیں آمادہ یا راضی ہو سکتے تھے. ادھر بعد میں جو دیکھا آپ نے، پھر فیض صاحب سے مضمون لکھوایا انہوں نے، تو فیض صاحب نے وہ لکھ دیا کہ انہوں نے بڑھت کی. یعنی میں معافی چاہ رہا ہوں، آپ کی گفتگو میں مخل ہو رہا ہوں، فیض صاحب کے خلاف نظم بھی لکھ رہے ہیں اور پھر اپنی کتاب بھی دے رہے ہیں کہ اس پر کچھ لکھ دیجئے. اب بات سنیے، اصل میں راز کیا ہے. افتخار عارف کا دراصل ہارڈ ویئر جو ہے منافقت ہے، اس کا سافٹ ویئر جو ہے خوشامد اور چاپلوسی ہے، اور اس کی سیکنڈ نیچر جو ہے وہ حق تلفی اور بے ضمیری ہے. آپ سمجھ گئے؟ منافقت. قابو پاؤ. یہ لندن گئے سلیم احمد سے سفارش خط لے کر ساقی فاروقی کے نام، ساقی فاروقی کے نام. ساقی نے بڑی پذیرائی کی، ظاہر ہے سلیم بھائی کی بڑی عزت کرتے تھے ساقی، اور وہ لیکن کچھ دیر کے بعد یہ ساقی کے خلاف ہو گئے. جب میں لندن گیا تو ساقی نے مجھ سے کہا یار یہ کیا بات کر رہا ہے، کیوں کرتا؟ میں نے کہا ساقی بھائی اس وقت لندن بھی 1,500-2 ہزار شاعروں کا گاڑ ہے، تو 9 واردوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اس نے ساقی فاروقی پر کے خلاف مہم شروع کر دی. کم از کم وہ جو 9 وارد ہیں وہ اس سے جڑے رہیں. پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد میں کچھ دیر رہا، پھر احمد فراز کے خلاف شروع ہو گیا. اچھا، فراز صاحب سے بھی وہ تو غالباً اکیڈمی کے تعلق سے نہیں، جس تعلق سے بھی ہو بھائی، ایک لحاظ دیکھیں ہمارے بھی بہت سارے اختلافات ہیں کسی سے، لیکن یہ کوئی بات احمد فراز کے خلاف شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے میری کہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کیا ہے انہوں نے. اب دیکھیے نئے بچے جو ہیں، یعنی جو اب اس وقت کراچی کی آبرو ہیں، اس میں میری جو فہرست ہے اس میں جاوید صبا ہے، احمد نوید ہے، اجمل سراج ہے، خالد معین ہے، اقبال پیرزادہ ہے، اور اب تو یادش بخیر ہمارے ثروت حسین کا بیٹا سلمان ثروت آ گیا. بالکل بالکل. اب اس سے زیادہ کیا آپ چاہتے ہیں؟ اتنی تازہ کار آواز کے ساتھ سلمان آیا ہے. بے شک بھئی یہ تو آپ کا ان لوگوں کی پذیرائی کرنے کا وقت تھا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ان کی دلجوئی کرنے کا وقت تھا. آپ نہ کہ ان کی سرپرستی کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے. تو اب آپ اس تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا. اب آپ بتائیے نا کہ جو کچھ کیا میں نے، جیسے آپ کو کہا جی جی، کسوٹی سے شاعری پکڑی، شاعری سے نوکری پکڑی، اور اب نوکری سے شاعری کو تڑکا لگاتا ہے اور شاعری سے نوکری کو تڑکا لگاتا ہے. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مقتدرہ قومی زبان میں اس کا آغاز شروع کیا تھا جو میرے وائس چانسلر تھے
ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، انہوں نے پھر بیچ میں کچھ وقفے کے لیے کوئی سرکاری افسر آئے تھے، یعنی جن کا علمی کوئی وہ محل نہیں تھا، ایسے ہی دفتری امور کو سنبھالنے کے لیے آئے تھے. پھر آئے تھے ڈاکٹر وحید قریشی، پھر آئے تھے ڈاکٹر جمیل جالبی. اب آپ یہ سوچئے کہ ان کی تصویریں جس کمرے میں لگی ہوئی ہیں اس کمرے میں یہ جب بیٹھتا ہوگا تو اس کا وہاں بیٹھنا ان تینوں تصویروں کو لعنت دکھانے کے قابل ہے. خوبصورت. واہ واہ. یہ مجال ہے. واہ 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 واہ. میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی. کیا کہنے. پھر کمال کیا ہے کہ آپ آ تو گئے پرچی سے مقتدرہ کے صدر نشین، جبکہ وہاں ڈاکٹر انعام الحق جاوید بیٹھا ہوا ہے پی ایچ ڈی، جبکہ وہاں ڈاکٹر اتش دورانی کام کر رہا ہے. 2 ڈاکٹروں کے اوپر صدر نشین. آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں کراچی یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا ممبر تھا تو وائس چانسلر نے مجھے کسی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، انکوائری کمیٹی کا. میں اس دن تھا نہیں. میں جب دوبارہ آیا تو جب یہ مجھے ملا تو میں نے منع کر دیا. میں نے کہا نہیں، کیونکہ میں اس انکوائری میں کسی پی ایچ ڈی سے سوال نہیں کر سکتا. ایک نان پی ایچ ڈی کا پی ایچ ڈی سے سوال کرنا یہ کس کی توہین ہے؟ واہ. بے شک. مجھے سینڈیکیٹ نے اس بات پہ داد دی تھی. میں کہا نان پی ایچ ڈی کا کسی پی ایچ ڈی سے سوال کرنے کا مجاز نہیں ہے وہ. خوبصورت. واہ واہ واہ. اگر ہم بھی علم کی قدر افزائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بالکل. حلوائی کریں گے، خسائی کریں گے. واہ. بجا فرمایا. تو یہ جو ہے یہ جتنے شاعر میں نے نام لیے ہیں، جاوید صبا کا، احمد نوید کا، خالد معین، اجمل سراج کا، خالد معین کا، اقبال پیرزادہ کا، سلمان کا، ان کے پاس ایک سرخہ نہیں ملے گا. اور افتخار عارف سرخے کے ملبے تلے دبا ہوا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ یار. کراچی یار میرا بہت بڑا مسئلہ ہے. واہ. کہتے ہیں نا کہ بھئی یہاں سے آپ کو عزت ملی ہو، روزی روٹی ملی ہو، اعتبار ملا ہو، اور آپ کو تو مقدر ملا، آپ بڑے کرتب باز ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ اب چونکہ اسلم اظہر چونکہ ان کی خوشامد اور چاپلوسی کا بڑا خوبصورت ہدف تھے، وہ ہمیشہ ان کی لپیٹ میں رہا. جیسے ہی اسلم اظہر گئے ضیاء جالندھری آ گئے. ضیاء جالندھری بڑا اسٹریٹ آدمی تھا، حالانکہ دوستدار آدمی تھے، دوست بہت اچھے تھے، بہت ہی خوش طبع آدمی تھے، لیکن خوشامد و چاپلوسی ان کو پسند نہیں تھی. اور اس کی اہلیت میں سب سے زیادہ افتخار عارف کی اہلیت ہی چاپلوسی ہے، خوشامد ہے. تو اس نے کیا کیا کہ شاعری میں کربلائی لفظیات ڈالنا شروع کر دی. اچھا. تاکہ آغا حسن آبجی تک پہنچے. اس لفظیات کی توسط سے یہ آغا حسن آبجی سے نزدیک ہوئے اور پھر لندن پہنچ گئے. تو پھر نصیر بھائی اس سے تو یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ یہ جو شاعری کر رہے ہیں تو یہ تو پری پلان شاعری کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے بتایا نا کہ ان کی جو سب سے بڑی پرابلم تھی کہ جو اب آپ فرض کیجئے، اب آپ یہاں بیعت کر لیجئے، اگر یہ کسی معقول ڈگری اور کسی مصدقہ ڈگری کے ساتھ پاکستان آئے ہوتے تو آدم جی میں کم از کم جونیئر افسر تو لے لیے جاتے نا. جونیئر افسر، بالکل سر، کلرک تو نہ لیے جاتے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اس نے تو پہلے اس نوکری نے ان کی صنعت کی تصدیق کی کہ یہ کسی معقول اور مناسب صنعت کے حامل نہیں ہیں. پھر آپ دیکھیے نا کہ ایک عجیب عذاب ہے. تو اس کے بعد اتفاق سے وہ عبید اللہ بیگ اور قریش پور کی صحبت سے یہ تربیت پائی انہوں نے اور یہ کسوٹی کے قابل ہوئے. اس کسوٹی سے انہوں نے شاعری پکڑی عبید اللہ علیم کی ضد میں.
ہاں ظاہر ہے عبید اللہ علیم کی فقرے بازی سے یہ تنگ تھے. اچھا. میں اس کا گواہ ہوں بھائی. تو یہ بس چل پڑے اور انہوں نے وہی کام سرخے سے شروع کیا. بات ساری یہ ہے، جیسے ایک عجیب مزے کی بات بتاؤں، جب یہ اردو مرکز میں بیٹھ گئے اور میں لندن گیا تو ساقی بھائی نے کہا مجھے، ساقی فاروقی نے، جی جی. کہنے کہ جب ان کے پاس یہ تھا کہ نیچے ایک اردو کی ابتدائی کتابوں کی شاپ تھی اور نیچے کا جو میزینائن فلور تھا وہ ذرا بہت چوڑا تھا، تو وہاں ان کا افسر بھی یہ بیٹھتے بھی تھے، افتخار عارف، اور وہ کبھی کبھار وہاں پر ایک 35-40 آدمیوں کی بیٹھک کی محفل بھی ہو جاتی تھی. تو ساقی فاروقی نے مجھ سے کہا کہ یار تجھے پتہ نہیں، اچھا ان کے پاس ایک نیچے دفتر میں کام کرتے تھے فاروق حیدر. اب دیکھیں ساقی کا کمال، کیا تمثیل پیش کی ہے ان کی منافقت کی، کمال کیا. کہنے جب تو جائے گا تو یہ آواز دے گا حیدر صاحب چائے، اور جب میں جاؤں گا تو آواز دے گا فاروق صاحب چائے. ان کے عقیدے کی رعایت سے وہ فاروق ہو جائے گا، تیرے عقیدے کی رعایت سے وہ حیدر ہو جائے گا. کمال ہے. منافقت. کمال ہے منافقت. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا فوراً کہا، میں کہا ساقی بھائی اگر فرض کیجئے میں اور آپ بیک وقت دونوں وہاں بیٹھے ہوں تو؟ کہنے نہیں، پھر آواز نہیں دے گا، پھر انٹرکام اٹھا کے کہے گا چائے بھیج دیجئے. اچھا. کیا صاحب مزاج آشنائی تھی. یہ اس کا پرابلم ہے، ایک پوری احساس کمتری سے یہ سب ہڑبونگ مچا دیتا ہے. ایک اندر موجود کمزوری ہے جو اس طرح کے. یہ تو چھوٹی نا بات ہے، چلیے بات ہو گئی. اس کی طبیعت میں ہے، اس کے اتنے قابل قدر اور پڑھے لکھے اس کے ماتحت رہے، ان کے ساتھ حق تلفی کرتا رہتا، ان کی اے سی آر بگاڑتا رہتا تھا. آپ بتائیے کہ یہ کیسے چلے گا معاملہ بھائی؟ آپ نے سمجھا کہ اب چونکہ فارغ بیٹھے ہیں نئی نوکری پکڑنے کے چکر میں، تو لہذا انہوں نے کہا کراچی کو برا کہہ دو، چونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اسلام آباد میں بعض ادارے ایسے ہیں جو کراچی کو پسند نہیں کرتے، کراچی کے مسائل میں دلچسپی نہیں لیتے. تو اس میں ادیب اور شاعر کہاں سے آئیں گے جب کراچی کے مسائل میں دلچسپی نہیں لیتے؟ تو میری بات یہ ہے نا، میں نے جن بچوں کے نام ابھی لیے ہیں جو جونیئرز ہیں، جو اب اس وقت کراچی کی آبرو ہیں غزل میں، واہ، تمہارا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ خوش آمد میں آ جائے گا. میں نے آپ کی محبت ہے اور آپ کا اتنا کہہ دینا ہی نہیں، بس میرے لیے یہ بڑی تمہارے لیے سند کافی ہے کہ تم جان ایلیا کے ساتھ رہے. آپ کی محبت ہے بہت. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری طبیعت یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی براہ راست آ کے شعر نہ بھی سنائے اور ہم اس کا مصرع کہیں سے سن لیتے ہیں تو ہم دوسرے کو منتقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ شعر سنا ہے میں نے جاوید صبا کا، بالکل، یہ میں نے احمد نوید کا شعر سنا ہے، یہ اجمل سراج کا شعر سنا ہے. بالکل. حالانکہ انہوں نے آ کے مجھے سنایا نہیں ہے. ایک دیکھیں فضا بنانا ہے. دیکھیں جو بات کی بات کر رہا ہوں، پہلے تو چھوڑ دیجئے اس وقت کی بات، جو بعد میں ہمارے ہوش کے زمانے میں جو سلیم احمد اور قمر جمیل اور ان کی وجہ سے جو ایک فضا بنی ادب کی، واہ، ادب کی فضا بنانا پڑتا ہے. بے شک. میں ایک بار پھر زحمت آپ کو دوں گا اور آپ کی گفتگو میں مخل ہو رہا ہوں آپ کی اجازت سے، بلکہ جو آپ کی تمام تر گفتگو میں جو کرب ہے وہ یقینی طور پر میں محسوس کر رہا ہوں، بلکہ کراچی سے محبت رکھنے والا، ادب سے محبت رکھنے والا ہر شخص آپ کی بات کو سمجھ بھی رہا ہے اور وہ اس میں رکھے ہوئے اس درد کو بھی محسوس کر رہا ہے. تو میرے علم میں صرف یہ تھا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری ایک نسل پر مرتب ہو رہے ہیں، اور کسی بھی شاعر کو، یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں شاعر اچھا نہیں ہے شہر میں، یعنی لاہور میں فلاں شاعر اچھا نہیں ہے یا مجھے پسند نہیں ہے، یا کراچی میں فلاں شاعر اچھا. آپ پوری جب کراچی کی بات کرتے ہیں
اور پھر میں ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہوں گا، آپ اگر اجازت دیجئے، تو ان کا کراچی سے تو بہت مضبوط تعلق دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کراچی میں کراچی میں نے تو تو یہ پڑھا خود کراچی کے نہیں ہیں اگر یا- صرف مزدور کے لیے غریب پرور نہیں ہے، خود افتخار عارف کے لیے بھی یہ غریب پرور شہر تھا بھئی، یہیں سے تو ٹیک آف کیا انہوں نے۔ تو معاف کیجئے گا، ان جملوں کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں محسن کشی کا بھی ایک حسن ہوتا ہے، یہ محسن کشی کے ذیل میں آتا ہے، چونکہ ہے نا حضرت علی کا قول ہے نا وہ کہ جس پر احسان کرو تو اس کے شر سے، بس یہ وہی ہے، اسی ذیل میں آتا ہے۔ یہ تو اپنی اس حرکت سے، اس بیان سے اس نے حضرت علی کے قول کو بالا وہ کیا، واہ، ثابت کیا کہ بالکل ایسا بالکل ہی ہے، صحیح ہے، حق بجانب ہے وہ۔ حق بجانب ہے۔ تو اب پھر ہم نے ایک چیز اور دیکھی نصیر بھائی، چونکہ آپ موجود ہیں، کہ ایک خاص طرح کا ٹولہ جو کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، یعنی وہ شاعری کی آڑ میں اداروں پر قبضے کرتے ہیں، یعنی وہ ہر جگہ۔ دیکھیں میں اس پر برا نہیں مانتا، ٹھیک ہے، روزگاری ضرورت ہر آدمی کی ہے، اسے پورا ہونا چاہیے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن نااہلیت کے بنیاد پر کوئی چیز حاصل کرنا میں اس کا قائل نہیں۔ واہ، اور پھر جن کا حق ہے پھر ان کا حق نہیں، مارنا، وہ تو اور تفصیلی بات کر دی آپ نے، میں کہنا چاہتا ہوں نااہلیت کی بنیاد پر، خوبصورت بات۔ یعنی ہم کو علم کی، اپنے عمل سے علم کی قدر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ واہ، بہت اچھے۔ آپ پی ایچ ڈیز کے اوپر صدر نشین ہو کے بیٹھ جائیں، یہ ہے ظلم ہے، یہ علم کی قدر ہو رہی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ صنعت کی قدر ہو رہی ہے۔ اور ابھی تو جب میں نے یہ سنا بعض دوستوں سے کہ موصوف اس نامناسب ڈگری اور غیر مصدقہ ڈگری کی بنیاد پر بعض یونیورسٹیز کے سلیکشن بورڈ کے ممبر ہو گئے، تو مجھے تعجب اس بات پہ ہوا کہ یہ کیسے پی ایچ ڈیز کی سلیکشن بورڈ میں جا سکتا ہے۔ اب آپ سوچئے یار، اور پھر یونیورسٹیز میں پروفیسرز کی جنہوں نے 20 سال 25 سال پڑھایا ہے، اب وہ اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ پروفیسر ہو رہے ہیں، ایسوسیٹ سے پروفیسر ہو رہے ہیں، ان کا انٹرویو یہ کیسے لے سکتا ہے ایک نااہل آدمی؟ مگر وہی پرچی، بے شک، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ اصل میں یہ بھی جو ہے نا ماشاءاللہ، دیکھیے یہ بھی ایک، یہ اصل میں یہ ہے پاکستان پرچی لیگ پارٹی، ہاں یہ پرچی کی بھی ایک پارٹی ہے، ان کو پتہ ہے کس سے پرچی لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں۔ ہم نے بھئی اب آپ دیکھیے، میں بتاؤں نا، پھر آپ اکادمی ادبیات میں رہے، اسے چھوڑا تو کوئی آپ نے ان کا مقالہ پڑھا اکادمی ادبیات کے مستقبل کے بارے میں انہوں نے کوئی منصوبے بتائے ہوں؟ قطعاً نہیں۔ پھر وہ آئے ادھر مقتدرہ میں، کیا مقتدرہ کے بارے میں انہوں نے اپنی کسی رائے سے آپ کو مطلع کیا کہ اب مقتدرہ میں یہ ضرورتیں ہیں؟ نہیں، یہ ضرورتیں، ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے مستقبل کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، کوئی مقالہ نہیں۔ ایک پرچی لے کر یہ چلے گئے تہران، 3 سال رہے تہران میں، کیا انہوں نے کوئی مقالہ لکھا پاکستان اور ایران کے دانشورانہ مراسم کے بابت؟ پاکستان اور ایران میں کیا ہو رہا ہے انٹلیکچولی؟ نہیں لکھا۔ بھائی دیکھیے، میں معاف کیجئے گا آپ کو خود اس بات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ میں 14 سال کے بعد پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ بے شک، بالکل۔ میں اپنی ایک مجبوری سے آیا ہوں، کراچی کی مجبوری سے آیا ہوں۔ کراچی سے جو محبت اور جو ایک نہیں اندر سے ایک رشتہ ایسے ہو ہے۔ سکتا ہے؟ واہ واہ۔ نہیں دیکھیں، آپ بتائیے کہ دیکھیں یہ بچے کچھ نہیں کہہ رہے اپنے منہ سے، جاوید صبا، احمد نوید، یہ بالکل کچھ کسی نہیں نے کہہ رہے۔ کوئی بات نہیں کی۔
لیکن ان کا کوئی ان کی حمایت میں بولنے والا تو ہو نا. خوبصورت بات ہے، آپ نے سرپرستی کی اس کی. بلکہ میں آپ کی بات کو ایک بات اور شامل کرنا چاہتا ہوں. نصیر بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس خوف سے کوئی کچھ نہ کہہ رہا ہو کہ ان کی راہیں مشکل کر دی جائیں گی؟ نہیں، وہ تو اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. بے نیاز بچے ہیں، یہ بہت بے نیاز ہیں، لعنت بیچتے ہیں. کیا بگاڑیں گے ان کا؟ جو آدمی مصرع لکھنے کی طاقت سے واقف ہے وہ ان باتوں سے پریشان نہیں ہوتا. خوبصورت، واہ. یہ سب مصرع لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں جن کے نام لیے میں نے آپ سے. واہ. جو مر گئے سو اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اور یہ یقیناً تکلیف دہ عمل ہے، اور ہمارے کسی بھی سینئر کو، بلکہ آپ کے سامنے تو انہوں نے شاعری کا آغاز کیا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، بلکہ صرف میں ہی نہیں، بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے ہم عصر لوگوں نے، آپ کے جونیئرز نے آپ سے استفادہ کیا، اور ہم کئی ایسے شعراء کرام کو جانتے ہیں جنہوں نے آپ کی زمینوں میں غزلیں کہیں. دیکھیے بات سنیے، یہ اچھی فضا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں نے بھی تو اپنے سینئرز کی زمینوں میں کہا ہے نا بھائی. بہت اچھا ہے، بہت اچھا. یعنی یہ سفر ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں روح اثر. جب سفر کرتا ہے تو یہ روح اثر سفر کرتی ہے. واہ، بہت اچھے. تو میری عرض یہ ہے کہ آپ سے میری عرض یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو پسند نہیں کرتے نہ کریں. اب جیسے اسی کراچی میں کئی شعراء، کئی اور بھی شعراء موجود ہیں اور اچھے شاعر ہیں، آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اپنے مضافاتی حلقے سے نکلے نہیں ہیں. ان کی غزل مضافاتی حلقے سے ان کی غزل نکلی نہیں ہے. واہ، بہت اچھی بات. کراچی کے مرکزی دھارے میں داخل نہیں ہوئے بھی وہ. واہ، ہیں بہت اچھے. بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے. لیکن ان کے ذہن پر اب تک وہی موضوعات، مثلا کاشف علی غائر ہے، شگفتہ مصرے لکھتے ہیں، لیکن ابھی تک غزل کا وہ جو ہے مزاج وہ نہیں ہے. جیسے افتخار عارف ہے، مصرع بہت چست لکھتا ہے لیکن کھوکھلا لکھتا ہے. واہ. آپ ابھی تو میں نے اس کی شاعری پہ بات نہیں کہی ہے، انشاءاللہ اب اس کے بعد جب اور آپ سے مزید گفتگو کروں گا تو اس کے وہ اشعار بتاؤں گا. اور پھر فیض صاحب نے جو بات کہی تھی، فیض صاحب نے یہ بات کہی تھی، یہ جو لکھا ہے نا فیض صاحب نے، انہوں نے اس کے فلیپ میں بھی شامل کیا ہے. چنانچہ افتخار عارف بڑے ہو کر کیا کر گزریں گے، یعنی بڑے ہو کر کیا کریں گے یا نہیں کریں گے، واہ، یا ریاض کمی ہوگی کچھ نہیں کریں گے تو یہ ان کی نالائقی ہوگی. لیکن وہ کچھ اور کبھی کچھ نہ بھی کریں تو بھی یہ کتاب جدید ادب میں ان کو مقام دلوانے کے لیے بہت کافی ہے. کیا مقام؟ ذلت کا مقام. کچھ کریں یا نہ کریں، ذلت کا مقام دلوانا. دیکھیے ابھی میں اس کے شعر سناؤں گا آپ کو، ایسا ہے لکھے. میں تو حالانکہ میرے دوست جو ہیں ڈاکٹر اپنے خورشید عبداللہ اور ڈاکٹر اپنے یہ جو ہیں طاہر مسعود، یہ بہت کوڑتے ہیں ان کی سرخے بازی پر. میں سرخے بازی کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں. آپ میری بات سمجھیں؟ کیونکہ یہ تو سرخے بازی تو بھائی غالب نے بھی کی، لیکن کمال صاحب اس کا یہ تھا کہ اپنے سرخے کو وہ اپنی فتوحات میں شامل کرتا تھا. اس سے اس کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں، کھلے عام پکڑی جاتی ہیں. اور بقول ان کے طاہر مسعود اور خورشید عبداللہ کے کہ یہ پوچ سرخے ہیں، پوچ، انتہائی گھٹیا قسم کے سرخے ہیں. غالب کے تو فتوحات میں شامل ہوتے ہیں سرخے. سرخہ کیا ہے، بہت بڑے شاعر نے سرخہ کیا. لیکن یہ بات ایسی ہے، کیا کریں. اور اس میں مجھے اسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ کو پتہ ہے میں تو اپنے طور پر کبھی میں نے اس کو مسئلہ نہیں بنایا. اب آپ دیکھیے ایک بات، رک جائیے آپ. ڈاکٹر طاہر مسعود نے لکھا ہے ان کے انٹرویو میں
کہ یہ حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں. معاف کیجئے گا، یہ ہم گفتگو افتخار عارف صاحب حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں، یہ لکھا ہے ڈاکٹر طاہر مسعود نے ان کے انٹرویو میں. تو میں نے طاہر مسعود کو ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ بھائی کیا حفظ مراتب ان کے نزدیک وردی اور نان وردی میں ہے، گریڈ 21 اور گریڈ 20 میں ہے، اسکیل کس میں وائز ہے؟ ہے؟ واہ 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 واہ. یا شاعروں میں ہے؟ اگر یہ حفظ مراتب رکھتے ہیں تو پھر ان کی جرت کیسے ہے کہ یہ سحر انصاری، انور شعور ان کی موجودگی میں ہم نے اور دیکھا. قاسم پیرزادہ کے بعد پڑھیں. بالکل بالکل. ہم تو جس کراچی یہ ہے کے حفظ تعلق مراتب. سے، وہ خوبصورت آپ نے بات کہی. مجھے بلکہ ایک بات یاد آئی، ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ. اور ہندوستان کے شعراء کو تو آپ رہنے دیجئے، پاکستان کے موسٹ سینئر شعراء کرام یعنی تمام موجود ہیں اور صدارت فرما رہے ہیں افتخار عارف. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، صدارت کی بات پر آئے نا، میں آپ کو دلیل دوں کہ رئیس فروغ نے کسٹم کے مشاعرے اور اس کے پی ٹی اس کے پی ایس او کے نہیں اس کے کسٹم کے اور اس کے مشاعرے کرتے تھے رئیس فروغ. تو رئیس فروغ نے ایک بہت انڈو پاک مشاعرہ کیا، رویش صدیقی، جگنات آزاد اور پتہ نہیں کون کون. فیض صاحب کی صدارت تھی. اچھا. فیض صاحب کی صدارت تھی. اور رات کو 2:30 اور 2:45 بجے جوش صاحب آ گئے. اچھا. اور جوش صاحب کے آنے کے 15-20 منٹ کے بعد ہی آخری شاعر پڑھ چکا تھا. تو وہ جو کمپیئر تھا وہ ابھی بلانے والا تھا جوش صاحب کے بارے میں، ربائی پڑھ رہا تھا جوش صاحب کی. تو فیض صاحب اٹھے اور مائک پہ چلے گئے اور کہنے لگے کہ جس مشاعرے میں جوش صاحب تشریف رکھتے ہوں وہاں ہماری صدارت کے کوئی معنی نہیں. کیا بڑا فن ہے، یہ بڑے لوگ ہیں حسن. جس محفل میں جوش صاحب شرکت کر رہے ہوں، واہ 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 واہ. اس محفل میں ہماری صدارت کے کوئی معنی نہیں. واہ واہ واہ. یوں ہی تھوڑی آج فیض صاحب کہا جا رہا ہے رویوں سے. اور واہ یہ دیکھیے اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب. بہت اچھے. بلکہ فراز صاحب کے تعلق سے بھی ہم نے یہی کہا. ایک جگہ فراز صاحب کا انٹرویو لیا جا رہا تھا تو وہ خاتون نے بہت بیہودہ سے انداز میں جو ہے وہ فیض صاحب کے تعلق سے بات کی تو انہوں نے انٹرویو دینے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا اٹھاؤ یہاں سے صاحب. ہاں مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمارے سینئرز کے لیے ایسا کہیں گے؟ میں بتاؤں، میں بہت سی باتیں آپ کو پتہ ہے، میں بہت سی باتیں نہ کہتا ہوں، نہ لکھتا ہوں، نہ کہتا ہوں. میرے پاس تو بہت انبار ہے، آپ یقین کریں. اب آپ بتائیے، ایک مشاعرہ ہوا جب زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو رینوویٹ کیا تو انہوں نے مشاعرہ کیا. تو کوئٹہ ٹی وی نے مجھے اور سرشار صدیقی کو کراچی سے بلایا کیونکہ پی ٹی وی کوئٹہ کو کرنا تھا یہ مشاعرہ. ہم یہاں سے کوئٹہ گئے، پھر وہاں سے ہمیں گاڑیوں میں لے گئے یہ زیارت. اور 25 دسمبر سردی بہت. یہ بھی آئے تھے، امجد اسلام امجد بھی تھے اور بہت سارے شعراء تھے. اور ایک 300-350 ایک افسرانہ سماعت کا ماحول تھا. ایک افسرانہ سماعت بیٹھی ہوئی تھی. بس وہ مشاعرہ ہونے لگا. تو جیسے ہی کمپیر نے ابھی سرشار صاحب کا نام پکارنا چاہا تو یہ کرسی سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ گستاخی. اور جا کے اپنی غزل پڑھ دی اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے سرشار بھائی سے کہا اب آپ آئیے. تو صاحب جب وہاں سے واپس ہوئے خیسر ہم، تو میں اور چونکہ سرشار بھائی ریسٹ ہاؤس میں ایک ہی کمرے میں تھے، سرشار بھائی نے راستے بھر مجھے، بھائی آج تو میں قائل ہو گیا افتخار عارف کا، لوگ خواہ مخواہ کے اس کو اتنا برا کہتے ہیں، ایسا وزادار آدمی، ایسا نفیس آدمی، کمال کر دیا. بڑے نہال تھے، خوش تھے. میں چپ رہا. جب ہم کمرے میں آئے تو چائے وائے پی تو اب سونے کی تیاری کرنے لگے تھے. تو میں نے کہا سرشار بھائی اب یہ بات جو باقی ماندہ ہے نا،
یہ مشاعرہ ٹیلی کاسٹ ہونے کے بعد کریں گے. اچھا. خیر سو گئے اور صبح بھی ہوائی جہاز میں بھی صبح ہم آئے کوئٹہ. تو جب ہم آئے تو کوئٹہ میں جی ایم کے پاس دوپہر کا کھانا کھانا تھا فلائٹ سے پہلے. تو دیکھا کہ سرشار بھائی لگے ہوئے ہیں افتخار عارف کی طرف، اور افتخار عارف بھی سرشار بھائی کو جی فلرٹ کر رہا ہے. وہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوش، بڑے خوش تھے. اچھا سرشار بھائی اپنا آئندہ کے لیے راستہ بنا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں چھپ رہا، آ گئے بیٹھ گئے. جب کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو میرا بیٹا آیا تھا لینے، یہی دانش ترابی. جی جی. تو میں اس کے ساتھ گھر آ رہا تھا تو میں نے کہا وہ یار سرشار بھائی کو بھی چھوڑ دیں راستے میں. چھوڑتے جب گھر پہ چھوڑا ان کے تو میں نے کہا سرشار بھائی جب ٹیلی کاسٹ دیکھ لیں تو تب بتائیے گا. اچھا. اس وقت بھی چپ رہا، میں بھی چپ رہا. یار مشاعرہ خیسر وجدی ختم ہوا ہے، ان کا فون آیا اور اس کی ایسی کی تیسی، اس کی ماں کا، اس کی کہنے یہ تجھے کیسے معلوم تھا کہ یہ مجھے یہ پڑھے گا آخر میں پہلے پڑھوں گا. میں نے کہا بھائی وہ ٹیلی کاسٹ سرشار صاحب کی موجودگی میں یہ تو میں نے کہا یہ تو 300-350 آدمیوں کے سامنے کا ناٹک تھا اور 30.5 لاکھ آدمیوں کو مشاعرہ دکھانا تھا. تو اس میں کیسے ہو سکتا تھا افتخار عارف آپ سے پہلے پڑھ لے؟ صاحب اتنی گالیاں دے کے مرے ہیں سرشار صاحب. یعنی یہ وہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کا جو بالکل زندہ جاوید واقعہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ مہمان تھے ہماری بزم میں دنیا اردو کے یکتا شاعر، خوبصورت نثر نگار نصیر ترابی صاحب. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم نصیر ترابی صاحب سے کلام سماعت کریں گے، آپ کی سماعتوں تک کلام منتقل کریں گے. اس وقت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ دوبارہ ملاقات ہوگی نصیر ترابی صاحب کے کلام کے ساتھ. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.